देती है और पहाड़ों जैसी बड़ी बड़ी कश्तियों को उलट देती। ये बगोले, ये हवा की तेज आंधियां और चक्करें इस कदर सख्त होती हैं कि गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर फेंक देती हैं। ये मूसलाधार बारिशें कभी आग के तूफान भी साबित हो सकते हैं, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को फलक झपकते बराबर में मलियामेट करके निकल जाता है। أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی نگہبان نہ پا سکو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند یعنی طوفانی ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس کے بدلے کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ؟ ایک پوری بستی جو نئے طرز پر نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ہو تباہ ہو سکتی، اور بڑی بڑی عمارتیں جس پر لوگ فخر کیا کرتے ہیں لمحے بھر میں وہ ریت کا ڈھیر بن جائیں۔ تاریخ میں ایسی کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جو اس قسم کے اور اس سے زیادہ خطرناک معاملات اور مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کی ہیں۔ وہ قومیں کبھی اپنی زندگی میں سوچی بھی نہیں تھیں کہ ان کو اس طرح کے حادثات اور عذابوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مر گئی، اور پھر میں اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر دھول ہے، اور میں اس کو صاف کیا۔ ابھی زندگی کی کچھ لمحے اور کچھ سانسیں اس میں باقی تھیں۔ مجھے جو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو گئی۔ جب زلزلہ آیا تو میں چیخنے لگا تھا۔ یہ ایک وہ بچہ کہہ رہا ہے جس کے دائیں سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اس زلزلے میں میرے ماں باپ اور میرے بھائی بہن سبھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان سب حادثات اور سخت پیش آنے والے معاملات کے ذریعے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عذاب اور یہ حادثات اور ان میں سے ہر ایک ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسان چاہے وہ اپنی صلاحیتیں کتنی ہی رکھتا ہو، لیکن اللہ کے ان عذابوں کے سامنے بالکل عاجز اور بالکل ہی بہت ہی چھوٹا ہے، اور اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کمزور ہے۔ انسان جو اللہ کے اتاری ہوئی شریعت کو ٹھکرا کر اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے، ان عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی اور اس کے لائف سٹائل میں تبدیلی لا کر اللہ کے احکام کا پابند بنانا چاہتا ہے۔ ہائے انسان کی بربادی! کیا ہو گیا انسان کو کہ زلزلوں کو دیکھتا ہے، تیز تند آندھیوں کا شکار ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے زمین میں پیدا ہونے والے جھٹکے اور لاووں کو پھٹتا ہوا دیکھتا ہے۔ پھر اس کے باوجود اس کے کہ وہ دیکھتا ہے ہزاروں کا نقصان اس کے سامنے ہو رہا ہے، ہزاروں لاشیں اس کے سامنے اٹھائی جا رہی ہیں، پھر بھی وہ غور نہیں کرتا، پھر بھی وہ غور و فکر نہیں کرتا، عبرت نہیں حاصل کرتا، اور وہ اللہ رب العالمین کی جیسے قدر کرنی چاہیے نہیں کرتا۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو طبیعی بات ہے، یہ تو فطری بات ہے، یہ فطرت کے ذریعے اور طبیعت کے ذریعے اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان ظالموں نے اللہ کی کما حقہ قدر نہ کی، اور اللہ عز و جل کی شان تو یہ ہے، اس کی طاقت اور اس کی جبروت اور اس کی قہاریت تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی جبکہ آسمان کو اپنے ایک ہاتھ میں لپٹا ہوگا، زمین کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہوگا، اور اس کے سامنے ساری کائنات اور ساری مخلوقات، دنیا کے اندر آئے ہوئے بڑے بڑے انسان عاجز کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین لوگوں کے سارے شرکوں سے بلند و بالا اور پاک و مبرہ ہے۔ کوئی انسان تو کیا مسلمان بھی اللہ کے ان آنے والے عذابوں کو ہرگز ٹال نہیں سکتا، نہ ان کو روک سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی اور تقوی کا راستہ اختیار کر لیے ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، اور ہمارے دین پر چلنے سے انکار کیا، تو ہم نے ان کے کیے ہوئے اعمال کے سبب بڑے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اگر ہم ان پر رحم کرتے، عذاب سے نجات بھی دے دیتے، تو پھر وہ انہی سرکشی کے راستوں پر چلنے لگتے، اور انہی میں وہ آندھے منہ گرتے ہوئے اندھا پن اختیار کر۔ ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، لیکن نہ وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے، نہ ہی اللہ سے گڑ گڑانے والے تھے۔ اے عقل مندو، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو
کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے، یا کیا تم اس بات سے ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے، پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا۔ حضرت شیخ عبد المحتراوی کہتے ہیں کہ زلزلہ جب واقع ہوتا ہے، جب پیش آتا ہے، تو اس میں مخاطب انسان ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچانے، کہ اس کے حکم کو اچھی طرح سے جانے۔ سمندروں میں آنے والے زلزلے، ان کی وجہ سے جو موجیں اڑتی ہیں تو کبھی ایک موج 35 میٹر اونچائی تک بھی چلا جاتا ہے، اور وہ پھر جب ساحلوں سے ٹکراتی ہیں تو ساحلوں پہ موجود بستیاں تباہ ہوتی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ جو وہاں ان ساحلوں پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا سے فنا ہو جاتے ہیں۔ أحيانا يتسبب عن الزلازل كوارث أخرى غير متوقعة، وربما تكون أشد فتكا وأكثر ضراوة۔ اس طرح کا ایک موج جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس بات کی طاقت رکھتا ہے اللہ کی قوت اور اس کی اجازت سے کہ وہ ایک پوری بستی کو، ساحل پر موجود ایک پورے شہر کو تباہ کر ڈالے۔ یہ جو عمارت اور ہوٹل دیکھ رہے ہیں، اس کے پیش کے بعد آنے والے جو مناظر ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ اس ہوٹل میں موجود کیمروں کے ذریعے لی گئی یہ تصویریں ہیں۔ سن 1996 جاپان میں پیش آنے والا یہ سونامی ہے، ایک موج جو 7 منزلہ عمارت تک پہنچا، جس کی وجہ سے 26,000 لوگوں کی موتیں ہوئی۔ اسی طرح ملک انڈونیشیا کے شہر جاوا کے قریب پیش آنے والا وہ سونامی کا زلزلہ جو سن 1883 میں پیش آیا، جس کی وجہ سے 30,000 سے زیادہ لوگوں کی موت۔ اب اس نئے دور میں سن 1926 میں پیش آنے والا یہ زلزلہ جو مقام ہوائی میں پیش آیا، جس میں 195 آدمی مارے گئے۔ سن 1964 الاسکا میں پیش آنے والا یہ زلزلہ، اس کی وجہ سے اٹھنے والی موجیں 20 قدم اونچی رہیں، اور اس کی وجہ سے جو تباہی مچی اور جو امواتیں ہوئیں تو علاقہ کرسٹنسنی میں 11 اور کیلیفورنیا میں 120 لوگوں کی موتیں ہوئیں۔ یہ افریقہ کے ملک غینیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سن 1998 میں پیش آنے والا یہ زلزلہ، جس کی وجہ سے سمندروں میں 40 قدم اونچی موجیں اٹھیں اور 3,000 سے زائد لوگوں کی جانیں لے لیں۔ اور یہ بڑی معروف و مشہور بات ہے کہ دنیا میں سب سے اونچی موجیں جہاں پیش آتی ہیں وہ جنوبی شنگھائی کے جنوب میں واقع سمندر میں ہیں۔ ہر سال ایک خاص موسم میں اٹھنے والی تیز ہواؤں کے سبب ان موجوں کی بلندی اور بڑھ جاتی ہے، اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، اور ہر سال ان موجوں کو دیکھنے کے لیے جو لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہاں پر بڑی تباہیاں مچتی ہیں اور بہت سی لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں۔ یہ موجیں بلندی میں 9 میٹر تک پہنچ جاتی ہیں اور تیز رفتاری میں فی گھنٹہ 40 کلومیٹر کے مقدار میں دوڑتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے ڈرانا چاہتا ہے اور اپنی بات قدرت کی نشانیوں کو دکھا کر ہمیں غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے، ہمیں گناہوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہم ان سے باز آ جائیں۔ تو کیا ہم نے اس سے کما حق و عبرت حاصل کی ہے؟ تو کیا واقعی ہم نے عبرت حاصل کی ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے باز رہنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہماری حالتوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہم نے کہ سست رفتار اور دین میں پیچھے رہنے والے کیا دین کی طرف پیش قدمی کیے ہیں؟ نمازوں سے غفلت برتنے والے نمازوں کی طرف اپنے قدم کو تیز کیے ہیں؟ کیا سود خور اور رشوتیں لینے والے توبہ کیے ہیں؟ اور وہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں دھوکہ دہی کرتا، کیا ان سب نے توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے ہمارے حالتوں کو درست اور ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے؟ اور کیا ہم نے اپنے گھروں کو برائیوں سے اور ان سارے میڈیا کے پھیلائے جانے والے گندے چیزوں سے ہم نے اپنے گھروں کو بچایا ہے؟ ہاں، ہم نے کوئی تبدیلی نہیں لائی، اور یہی سبب ہے کہ پچھلے دنوں سمندر کے اندر اٹھنے والے زلزلوں نے 8 ملکوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی لائی،
بہت سے لوگوں کی جانیں لی، اور یہ آپ اعداد و شمار مختلف ممالک کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ممالک جہاں کے ہرے بھرے اور وہاں کے بہترین پارکوں میں گھومنے، سیر کرنے اور وہاں کی عیاشیوں سے بھرپور